بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ کافی سارے دوستوں نے اس کے اوپر پوچھا ہے کہ مناز بھائی یہ بتائیں کہ اس مہنگائی کے دور میں گھر ہم کیسے بنائیں۔ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے اور آپ کو اپنا تجزیہ پیش کریں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اس مہنگائی کے دور میں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ 2022 کے آخر میں اور 2023 میں مہنگائی اس قدر بڑھ گئی کہ بے شمار لوگ جو گھر بنانے کا سوچ رہے تھے انہوں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا، گھر بنانے کے حوالے سے اسپیشلی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو ڈیزائن فائنل کر چکے تھے 2022 کے آخر میں یا 23 میں، یا پھر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے گھر شروع کر دیا تھا اور کسی کا یہ ہوا کہ ڈیزائن فائنل کر لیا لیکن مہنگائی اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنے سے اپنے آپ کو روک دیا۔ کچھ لوگوں کا گھر سٹارٹ ہو چکا تھا اور یہ فار دا فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے 2022-23 میں کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گھر سٹارٹ کر دیا تھا لیکن مہنگائی کی وجہ سے انہوں نے گھر درمیان میں ہی چھوڑ دیا، یا کچھ لوگوں کے ٹھیکیدار بھاگ گئے، کیونکہ ڈے بائی ڈے جو مٹیریل کے ریٹس ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انکریز ہو رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس مہنگائی کے دور میں گھر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ مین جو کوشچن ہے جو بھائی نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں۔ لوگوں میں بے چینی تو ہے، کیونکہ بے شمار ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی، کوئی کہہ رہے ہیں ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، کوئی کہہ رہے ہیں کہ بینک کرپسی ہو جائے گی تو کیا ہوگا۔ یہ جو بھی صورتیں ہوں گی، چاہے ملک ڈیفالٹ ہو یا بینک کرپسی ہو، مہنگائی نے نیچے نہیں آنا، اس نے اوپر کی طرف جانا ہے۔ پہلی تو بات یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور جو گھر آپ نے فائنل کیا ہوا ہے، بنا رہے ہیں یا ڈیزائن فائنل کر لیا ہوا ہے، اگر اس سٹیج کے اوپر بھی آپ اسے نہیں بنائیں گے، یا وہ لوگ جنہوں نے گھر درمیان میں چھوڑ دیا ہے اور ریٹس بڑھ گئے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر وہ درمیان میں انہوں نے گھر چھوڑ دیا ہے اور ریٹس بڑھ گئے ہیں، جتنا ان کا بن گیا ہے وہ ایک قسم کا ان کو آج کے ریٹ کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں تو وہ ان کو فری پڑ رہا ہے۔ آج ریٹ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آپ سٹیل دیکھ لیں، برکس دیکھ لیں، سریا، سیمنٹ، ہر چیز کے ریٹ بڑھ چکے ہیں۔ لیکن آج بھی اگر آپ اسے بنائیں گے نہیں تو آنے والے دنوں میں یہ ریٹ اور اوپر چلے جائیں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب اس میں آپ اس گھر کو کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں؟ دیکھیں، انسان کی بڑی بڑی خواہشات ہوتی ہیں۔ بڑا گھر ہونے چاہیے، 3 بیڈ روم ہونے چاہیے، 4 بیڈ روم ہونے چاہیے، اس کی فنشنگ میں یہ چیزیں لگنی چاہیے۔ اگر آپ نے گھر درمیان میں چھوڑ دیا اور اسے کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو 2 چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے جو سوچا ہوا ہے اس گھر میں لگانے کے لیے کہ میں فنشنگ میں یہ میٹیریل یوز کروں گا، اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیں، اس میٹیریل کو جو آپ نے یوز کرنا اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور اپنی خواہش کے اوپر ہی رکے رہیں گے تو یہ آنے والے دنوں میں یہ آپ کی پہنچ سے بہت دور چلا جائے گا۔ نمبر 1، آپ گھر کو ڈاؤن گریڈ کر دیں۔ نمبر 2، آپ کو جتنی لیونگ سپیس چاہیے اس سپیس کے اوپر کمپرومائز کر لیں۔ مثلا اگر آپ نے یہ پلان کیا ہے کہ میں گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور اکٹھا تیار کروں گا، تو آپ اس طرح کر لیں کہ آپ فرسٹ فلور کو چھوڑ دیں، گراؤنڈ فلور کے اوپر آ جائیں۔ آپ کوشش کریں کہ گراؤنڈ فلور کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جنہوں نے گھر شروع کر دیا ہوا ہے، یا وہ لوگ جن کا گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور، گراؤنڈ فلور کا لینٹر ڈل چکا ہے اور فرسٹ فلور جو ہے وہ بن رہا تھا اور انہوں نے بیچ میں چھوڑ دیا۔ تو ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ بچ گیا ہے اس سے کوشش کریں کہ آپ گراؤنڈ فلور کو کمپلیٹ کر لیں۔ یا وہ لوگ جنہوں نے ابھی نیولی سٹارٹ کرنے کا سوچا تھا اور وہ رک گئے ہیں، ان کے لیے بھی گزارش یہ ہے کہ وہ اپنی لیونگ سپیس کو کمپرومائز کر لیں۔ اگر انہوں نے 4 بیڈ بنانے تھے تو وہاں پہ وہ 2 بیڈ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح 2 واش روم بنا لیں۔ اس طرح کر کے آپ اپنے گھر کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اس مہنگائی کے دور میں بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ کے رک گئے کہ یار چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور آپ ویٹ کریں کہ شاید کوئی اچھا وقت آئے اور یہ ریٹ نیچے آ جائیں، تو دوستو مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا کہ
یہ ریٹ اب نیچے کی طرف آئیں گے. اگر آئیں گے بھی تو انہیں بہت بڑا عرصہ لگ جائے گا. اس عرصے میں پھر آپ کا جو مٹیریل ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ابھی اور مزید نیچے کی طرف آئے گا، کیونکہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ اتنی ڈاؤن فال ہو چکی ہے، اتنی گر چکی ہے کہ اس کو اب واپس آتے آتے کئی سال لگ جائیں گے. وہ جتنا عرصہ لگے گا اس میں کیا ہوگا کہ مٹیریل جو ہے اگر پرائسز جو ہیں وہ بہتر بھی ہو جاتی ہیں، ہماری کرنسی کچھ گین بھی کر لیتی ہے، تو بھی مہنگائی جو ہے یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے. اس لیے اس مہنگائی کے دور میں بیسٹ فارمولہ یہ ہے کہ آپ ایک تو ڈاؤن گریڈنگ کریں، دوسرا ڈاؤن سائزنگ کریں. ڈاؤن گریڈنگ میں آپ نے اگر فنشنگ میں امپورٹڈ ٹائلز یوز کرنی تھی تو لوکل ٹائلز یوز کر لیں. اگر آپ نے پوٹا یوز کرنا تھا تو لوکل برانڈ یوز کر لیں. ٹھیک ہے، میں فنشنگ کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح اگر آپ نے سیرامکس ٹائلز یوز کرنی تھی تو ماربل کر لیں یا چپس ڈال لیں گھر میں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو پیسہ بچ گیا ہے اس میں آپ اپنا گھر کمپلیٹ کر پائیں گے. ادروائز اگر آپ اپنی خواہش کے اوپر رکے رہیں گے تو آپ اپنا گھر اگلے 2 سال میں بھی نہیں بنا سکیں گے. دوستو یہ بڑی اس میں جو ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے لوگوں کا وہ یہی ہے کہ مٹیریل جو ہے اس کی کاسٹ بہت اوپر جا چکی ہے. اور ڈاؤن سائزنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جہاں پہ 3 بیڈ کی ضرورت ہے وہاں پہ 2 بنا لیں، جہاں پہ آپ کو 4 واش روم چاہیے وہاں پہ 2 واش روم بنا لیں. بے شک لوکل سے لوکل چیز استعمال کر رہے ہیں، کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے. آپ جو رینٹ کے اوپر رہ رہے ہیں وہ رینٹ آپ کی بچت ہو جائے گی، آپ کو رینٹ نہیں دینا پڑے گا. اگر آپ اپنی خواہش کے اوپر اڑے رہیں گے کہ نہیں یار میں نے تو یہ سوچا تھا میں نے اس سٹینڈرڈ کا گھر بنانا ہے، تو پھر یہ آپ کی خواہش شاید کبھی بھی نہ پوری ہو پائے. آج کل کے حالات میں، آج کل کے اکنامک کنڈیشنز کے اندر آپ کی یہ خواہش شاید کبھی بھی نہ پوری ہونے پائے. آگے جو مزید حالات آ رہے ہیں، اگر آپ یورپ میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ 8 سے 9% تک یہ چیزیں جو ہیں وہ ریٹس جو ہیں مٹیریل کے اوپر جا چکے ہیں، اور پاکستان میں 3 ٹائمز جو ہیں وہ ریٹ بڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے میری آپ سے، اور پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جو سٹرکچر بنایا ہوا ہے اگر آپ اسے درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، وہ کھنڈر بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے جب آپ کوئی سٹرکچر بنا کے چھوڑ دیتے ہیں وہاں پہ پھر جڑی بوٹیاں، پھر جو آپ کے سیمنٹ ہے پلستر ہوا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ گھر کو بند کر دیتے ہیں، انفنش چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں آفٹر سم ٹائم. اگر آپ اسے ریڈیلی یوز کر لیں گے، بلڈ کر لیں گے اور استعمال کرنا شروع کر دیں گے، آپ وہاں شفٹ ہو جائیں گے تو آپ اس کی کیئر بہتر طریقے سے کر پائیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے جو سٹرکچر بنا لیا ہے اب آپ اس سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں، تو دوستوں مارکیٹ میں خریدار بھی اس وقت نظر نہیں آ رہا جو آپ کا سٹرکچر لے لے. بالفرض آپ کا سٹرکچر بک بھی جاتا ہے، آپ کو پیسے مل بھی جاتے ہیں، تو پھر اس پیسے کی ویلیو کیا ہوگی؟ مثلا آپ کا وہ سٹرکچر 5 مرلے کا بک جاتا ہے، کروڑ سے اوپر کا بک جاتا ہے، تو وہ اس کروڑ سے کیا آپ دوبارہ 5 مرلے کا گھر خرید پائیں گے یا بنا پائیں گے؟ ایسا پاسبل نہیں نظر آ رہا. تو اس لیے میری آپ تمام لوگوں سے التجا ہے، گزارش ہے کہ جن لوگوں نے گھر شروع کیا ہوا ہے اور ان کے پاس اتنی سیونگز ہیں کہ وہ اس کو دوبارہ پیچز میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں، تو وہ بالکل بھی انتظار نہ کریں کہ ان کے پاس مزید پیسہ آئے گا تو وہ اس کے اوپر لگائیں گے. ایسا نہیں ہوگا، پیسہ آنے والا نہیں ہے. لوگوں کی جو سیونگز ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہیں بری طرح. ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے ایمرجنسی کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے، پھر بعض لوگوں کے پاس جن لوگوں نے گھر بنانا تھا یہ سوچ کے پیسے رکھے ہوئے تھے کہ یار اس سے ہم گھر بنا لیں گے، اور چیزیں مہنگی ہو گئی، اور اس میں سے کچھ پیسہ انہوں نے خرچ کر دیا اور ان کی سیونگ جو ہے 70-80% تک آ گئی ہیں. 30% انہوں نے بعض ایمرجنسی میں یا کسی ایسی شادی آ گئی یا گھر میں یا خاندان میں کوئی ایسا فنکشن آ گیا انہوں نے خرچ کر دیا. تو اگر وہ یہ سوچیں کہ ان کے پاس جب کمپلیٹ 100% پیسہ آ جائے گا تو وہ بنا لیں گے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ کے پاس جو 60-70% پیسہ رہ گیا ہے اسی سے اپنا گھر شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اب لوگ ٹائم ضائع کس طرح کر دیتے ہیں اور چیزیں جو ہیں اوپر کی طرف چلی جاتی ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سلیکشن میں زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں، آپ مٹیریل کی سلیکشن میں ٹائم لگا دیتے ہیں، پھر پلاٹ فائنل کرنے میں ٹائم لگا دیتے ہیں، پھر ڈیزائننگ میں ٹائم لگا دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ چیزیں اوپر کی طرف چلی جاتی ہیں، اور پھر جب ان چیزوں کو جب آپ فائنلائز کرتے ہیں تو مارکیٹ میں جب ریٹ پتہ کرنے جاتے ہیں مٹیریل کا تو وہ آپ کی پہنچ سے
باہر جا چکا ہوتا ہے. تو ایسی چیزوں میں لمبی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ نے جسٹ رینٹ سے بچنا ہے. اس سے بچنے کے لیے انتہائی سستا مٹیریل، ڈاؤن گریڈ مٹیریل بھی یوز کر لیں تو بھی آپ کا کام چل جائے گا اور آپ اس مہنگائی کے دور میں اپنا گھر بنا لیں گے. اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں یار اب میں گھر بالکل بنا ہی نہیں سکتا، تو یقین مانیے کہ پھر آپ گھر کبھی بھی نہیں بنا سکیں گے. گھر بنانے کے لیے انسان کو ہمت چاہیے ہوتی ہے، حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، فیملی کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اور یہ بالکل ایسی مثال ہے جیسے آپ نے کسی بچی کی شادی کرنی ہے، اور میں نے بے شمار ایسی مثالیں دیکھی ہیں گاؤں میں، دیہات میں، کہ یار آپ بسم اللہ کریں، شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ شادیاں ہو جاتی ہیں، پیسہ بھی ارینج ہو جاتا ہے، اور سارا کچھ خیر خیریت سے ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ گھر بنانے کا ارادہ ترک کر چکے ہیں تو اس ارادے کو ترک کر دیں کہ آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا ہے، بلکہ آپ نے یہ پلان کرنا ہے کہ آپ نے جو پلان کیا ہوا ہے گھر بنانے کا وہ آج ہی آپ نے بنانا ہے. اور کسی اچھے کنٹریکٹر کے ساتھ، کسی اچھے دوست کے ساتھ مشورہ کریں جو آپ کو صحیح مشورہ دے، آپ کے ڈیزائن میں کچھ چیزیں ایڈ آن کرے، کچھ چیزیں نکالیں جس سے آپ کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے. اس ڈیزائن کو، اس پلان کو لے کر چلیں اور گھر جو ہے اسے سٹارٹ کر دیں. اگر آپ یہ سوچ کے رک گئے ہیں کہ نہیں مہنگائی ہے، مشکل ہے، تو دوستو پھر آپ کبھی نہیں گھر بنائیں گے. چینج یہاں سے آتی ہے جب آپ نے یہ ذہن بنا لیا کہ میں نے انہی پیسوں میں گھر بنانا ہے اور میں نے یہ چیزیں کمپرومائز کرنی ہیں، تو آپ یقین جانیے ایک دفعہ اپنے دماغ کو چلا کے دیکھیں، اپنی سوچ کو چینج کر کے دیکھیں، آپ کو پازیٹیوٹی نظر آئے گی. اور آپ خود جب پازیٹیو ہوں گے، آپ کے اندر خود میں جب ایمبیشن ہوگا گھر بنانے کا، تو آپ یقین کریں کہ کم بجٹ میں بھی گھر بنا سکتے ہیں. میں نے بے شمار ویڈیوز کی گھر بنانے کی اوپر کتنا خرچہ آتا ہے، 5 مرلہ، 7 مرلہ، 10 مرلہ، ریسنٹلی 3 مرلہ کے اوپر میں نے آپ کو بتایا. وہ ان لوگوں کے لیے تھی جو اپنا گھر خود بنانا چاہتے ہیں. اس میں بے شمار چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں، آپ ڈیزائن کے اوپر کر سکتے ہیں، آپ مٹیریل کے اوپر کر سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو کاسٹ آتی ہے وہ فنشنگ کاسٹ آتی ہے. آپ فنشنگ کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کر لیں. ایٹ لیسٹ کیا ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں 1 سال کے اندر شفٹ ہو جائیں گے، اور وہ جو رینٹ آپ پے کر رہے تھے اس رینٹ سے بچ جائیں گے. اس رینٹ کی آپ سیونگ کر کے پھر ساتھ ساتھ اس کو اپ گریڈ کرتے رہیں گے. تو دوستو یہ صورتحال ہے جی، اس مہنگائی کے دور میں ہم گھر کیسے بنائیں. اور آخر میں 2 کوشچن ہیں، یہ میں انشاءاللہ اپنے کمیونٹی ٹیب میں ایک پول بھی ڈالوں گا، اس کے اوپر پھر ہم دوبارہ ویڈیو بھی کریں گے. پہلا کوشچن یہ ہے، اس کے اوپر آپ نے ووٹنگ لازمی کرنی ہے کہ آپ کو گھر کس عمر میں بنا لینا چاہیے. جی ہاں، آپ کو گھر کس عمر میں بنا لینا چاہیے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کس عمر میں آپ نے گھر بنایا. ایک تو یہ ہے کہ کس عمر میں گھر بنا لینا چاہیے، 30 میں، 40 میں، لیس دین 30 میں، 50 میں، کس عمر میں گھر بنانا چاہیے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کس عمر میں گھر بنا لیا. کیا آپ نے 30 سال سے پہلے گھر بنا لیا، یا 40 سال کی عمر میں پہنچ کے گھر بنایا، یا 50 سال کی عمر میں پہنچ کے گھر بنایا. یہ ڈیٹا ہمیں چاہیے دوستو. تمام جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس پول میں حصہ لیں، اور اس کے جو رزلٹس آئیں گے اس کے اوپر ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو 30 سال کی عمر میں گھر بنا لیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو 40 سال کی عمر میں گھر بنا لیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو 50 سال کی عمر میں گھر بنا لیتے ہیں. یا پھر ایسے کون سے لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ یار 30 سال میں گھر ہونا چاہیے، بنا لینا چاہیے، یا 40 سال میں بنا لینا چاہیے، یا 50 سال میں بنا لینا. یہ ساری چیزیں اس پول میں انشاءاللہ میں شامل کروں گا، اور آپ کی فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا تاکہ میں اگلی ویڈیو اس چیز کے اوپر کروں اور آپ کو یہ بتا سکوں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور آپ کو کیا پلان کرنا چاہیے. آج کل اس طرح کی ویڈیوز آپ کو میرے چینل کے اوپر نظر آئیں گی. پھر میں ایک دفعہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہوں، اگر آپ نے گھر بنانا شروع کر دیا ہے، بیچ میں رک گئے ہیں، تو رکے مت. اگر آپ رکیں گے تو آپ کا مزید نقصان ہوگا، آپ قرضے کے بوجھ تلے دبتے جائیں گے. مہنگائی ریورس نہیں ہوگی، اگلے آنے والے 3-4 سال میں بھی یہ ریورس نہیں ہونے والی. اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے سٹارٹ کر دیں. انشاءاللہ آپ 1 یا 2 سال میں اپنا گھر کمپلیٹ کر لیں گے. میری تمام دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.